سے شمالی افریقہ کے عرب ممالک مراکش اور تیونس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، اس نے اپنے انتہائی قریبی اتحادی ممالک یعنی متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرح ابرام معاہدات کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ سفارتی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم نہیں کیے، مگر ان تعلقات کے قیام میں ایک اہم سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، اور اس کی بڑی مثال سعودی عرب کی اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنے فضا کی اجازت ہے۔ لیکن ان واقعات میں ایک اہم واقعے کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان ہوا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ترکی مشرق وسطی میں واحد مسلم ملک تھا جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم تھے، اور اسی وجہ سے ترکی اور عرب ممالک خصوصاً مصر کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار تھے۔ 1955 میں معاہدہ بغداد میں شمولیت اور 1956 کے نہر سوئس کے بحران میں ترکی کی طرف سے مصر پر اسرائیل، برطانیہ اور فرانس کے حملے کی حمایت نے ترکی کو عربوں سے اور بھی دور کر دیا تھا، مگر ترکی میں مغرب نواز ریپبلکن پارٹی کی جگہ اسلام پسند سیاسی پارٹیوں کے اقتدار سنبھالنے سے اسرائیل کے بارے میں ترکی کی پالیسی میں تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا، اور یہ عمل صدر اردوان کے دور میں تیز ہوا، اور غزہ میں اسرائیلی فورسز نے جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا، اس نے ترکی کو اسرائیل کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ صدر اردوان نے اسرائیل پر ایک نسل پرست ریاست ہونے کا الزام بھی عائد کر دیا۔ تاہم گزشتہ 10-12 برسوں کے دوران مشرق وسطی خصوصاً شام کے حالات نے ترکی اور اسرائیل کو ایک پیچ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ترکی کے گرد نواح میں واقع مشرقی بحیرہ روم کے پانیوں کے نیچے دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یونان کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی تھی، اس نے ترکی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی متواتر محاسمت اس کی مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے حق میں جو لہر چل رہی تھی، اس سے بھی ترکی میں اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسرائیل ہمیشہ سے ترکی کے ساتھ نارمل تعلقات کو ترجیح دیتا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی مسلم دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اس کے ساتھ نارمل تعلقات کے ذریعے اسرائیل دیگر مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات سے اسرائیلی معیشت کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا، اور اس کی سب سے اہم مثال کہ ترکی بحیرہ اسود سے بحیرہ روم میں بحری جہازوں کے داخل ہونے کے راستے یعنی آبنائے پاسپورٹس کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے ترکی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے نتیجے میں شمال مغرب کی طرف سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مشرق وسطی کے حالیہ واقعات میں بلا شبہ ترکی اور اسرائیل کی جانب سے مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان سب سے اہم واقعہ ہے۔ ترکی کے اس فیصلے سے مسلم دنیا کی دیگر ممالک میں بھی اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کا معاملہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلم ملکوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا انتہائی ناروا، ظالمانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی سلوک ہے۔ عالمی رائے عامہ کی طرف سے سخت مذمت کے باوجود اسرائیل کی طرف سے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور فلسطینیوں کو ان کی زمینیں اور گھروں سے محروم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل ان زمینوں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ عرب کے علاقوں میں اسرائیل کے یک طرفہ اور خلاف قانون سرگرمیاں جاری ہے۔ جن علاقوں میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی نقصان اٹھا رہے ہیں، ان میں مغربی کنارے کے علاوہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ بھی شامل ہے۔ اقوام
متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 242 22 نومبر 1967 کے تحت اسرائیل ان تمام عرب علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا پابند ہے جن پر اس نے جون 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، مگر اسرائیل نے اس قرارداد کے مطابق ان علاقوں سے ابھی تک فوجوں کو واپس نہیں بلایا اور یہ علاقے بدستور مقبوضہ ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان علاقوں میں آباد فلسطینی باشندے کو وہ حقوق بھی حاصل نہیں جو بین الاقوامی قوانین اور کنونشن کے تحت مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے آبادی کو حاصل ہوتے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کا تعلق صرف فلسطینیوں یا دیگر عرب ممالک سے نہیں بلکہ اسے پوری مسلم دنیا کا ایک اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں پر خاموش رہنا ممکن نہیں۔ اسرائیل مغربی کنارے اور بیت المقدس کے مشرقی حصوں میں فلسطینی باشندوں سے زمینیں چھین کر انہیں گھروں سے بے دخل کر کے دراصل ایک علیحدہ اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی برادری جس میں امریکہ اور یورپی ممالک بھی شامل ہے دو ریاستی فارمولے پر مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ نہیں، جبکہ اپنی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف فلسطینیوں کے احتجاجی مظاہروں پر اسرائیل گولیاں چلا کر بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان حالات میں ترکی اور اسرائیل کے طرف سے سفارتی تعلقات کی بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون تو ضرور فروغ پائے گا، مگر عالم اسلام میں اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کے راستے میں رکاوٹ بدستور موجود رہے